ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوست اور خواتین ملت اسلامیہ، رمضان کا مبارک مہینہ رخصت ہونے کو ہے، اور آج کے بعد اس بابرکت مہینے کے 2 یا 3 دن اور بچیں گے۔ یہ آخری عشرہ چل رہا ہے جس میں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات، آپ کے ذکر و اذکار، تلاوت قرآن اور خیر کے کاموں میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ آخری عشرے میں آپ خود بھی شب بیداری کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو مومن اور مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن دین کے بیشتر معاملات میں ہم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بالائے طاق رکھ دیا۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوا، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد، تراویح پڑھنے والوں کی تعداد خاصی تھی، اور یہ ہر مسجد کا مشاہدہ۔ لیکن ابھی رمضان ختم نہیں ہوا،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرے کا معمول ہمارے سامنے محفوظ ہے احادیث کی شکل میں کہ آپ اس آخری عشرے میں عبادات میں مزید اضافہ کر دیا کرتے تھے، لیکن ہم اپنے اس نبی سے محبت کرنے والے، نبی کی رسالت کا دم بھرنے والے، نبی کی سنتوں پر عمل کے دعوے دار، ہمارے مصلیوں کی تعداد ہر مسجد میں دیکھیں تو شاید آدھی بھی نہیں بچی ہوگی، اور جب عید ہو جائے گی تو اس کے بعد کیا حال ہوگا وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم نے دین کی تعبیر اور تشریح بالکل الٹ دی۔ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث رسول کیا کہتی ہے، طریقہ نبوی کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے، ہم یہ سب دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ ہم نے کچھ سن لیا، ہم نے کچھ پڑھ لیا، ہم نے کچھ اپنے افکار بنا لیے، کچھ اپنے نظریات بنا لیے، اور انہی پر ہم نے دین کی بنیاد رکھ دی۔ وہ کون سا دن آئے گا کہ جس دن ایک ایک مسلمان یہ کہے گا کہ حسبنا کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دینی معاملات میں میرے لیے اللہ کی کتاب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ کافی۔ اور جس دن مسلمان اپنی زبان اور اپنے حال سے اس پر عمل پیرا ہو جائے گا، وہ دن بڑی خوش نصیبی کا ہوگا، اور اس کے بعد ان مسلمانوں کی ترقی شروع ہو جائے گی، جیسا کہ اسلاف کے یہاں ترقی تھی، صحابہ کرام کے یہاں تھی۔ ہم نے بالکل تعبیر ہی دین کی بدل دی۔ نہ جانے ہم کس دین کو مانتے ہیں، جس شریعت کو مکمل کر دیا گیا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے دین مکمل کر دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، شریعت وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمائی۔ بعض چیزوں کے سمجھنے میں کوئی مشکل ہو سکتی ہے، اجتہاد میں اختلاف ہو سکتا ہے، فہم میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جہاں واضح طور پر قرآن کی آیات آ جائیں، پیارے نبی کی احادیث آ جائیں، آپ کا طریقہ آ جائے، پھر کسی کو قیل و قال کی کوئی گنجائش نہیں۔ گزشتہ جمعے میں بھی ایک بات آئی تھی اعتکاف کے تعلق سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ قرآن نے اعتکاف کے ساتھ مسجد کا ذکر کیا۔ ازواج مطہرات نے ایک سال بعد ازواج مطہرات نے آپ کے ساتھ خیمے لگائے، آپ نے خود بھی اپنا اعتکاف ختم کر دیا اور ان کے خیمے بھی اکھڑوا دیے۔ کسی بھی زوجہ محترمہ سے آپ نے یہ نہیں کہا کہ مسجد کو چھوڑ کر جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں اعتکاف کرو، اپنے اپنے حجروں میں اعتکاف کرو۔ کیا مومن اور مسلمان اس پر عمل پیرا ہے؟ ایک سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ مسجدوں میں ہمارے یہاں انتظام نہیں، پھر عورت کیا اعتکاف نہ کرے؟ اتنی بڑی عبادت سے محروم رہ جائے؟ تو اس سلسلے میں وضاحت یہ ہے کہ اعتکاف فرض نہیں، اعتکاف واجب نہیں، اعتکاف سنت ہے۔ اگر عورت کو اس بات کی اجازت، اگر حالات اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ لوگوں نے اپنی مسجدوں میں عورتوں کی عفت و عصمت کی مکمل حفاظت کے ساتھ اگر اعتکاف کا انتظام کیا ہے تو وہ کریں گی اعتکاف، اور اگر نہیں تو وہ رمضان میں بھی اور آخری عشرے میں بھی عبادات کریں، تلاوت قرآن پڑھیں،
پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، نوافل پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، توبہ و استغفار کریں۔ اللہ رب العالمین نے عبادت کے جتنے مواقع ان کو فراہم کیے ہیں اس پر وہ قانع ہوں اور عبادت کریں۔ اسی طریقے سے ہم مسلمانوں میں آج کا دن جس طریقے سے مشہور ہے، کیا پڑھے لکھے ہونے کی حیثیت سے، عقل و دماغ رکھنے کی حیثیت سے، ایک مومن اور مسلمان کی حیثیت سے کیا ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم قرآن کو بھی دیکھیں اور سنت رسول کو بھی دیکھیں؟ آج کا دن جو جمعہ کا دن ہے اور اس سال کے رمضان کا آخری جمعہ ہے، ہم نے ایک اصطلاح اس کے لیے ایجاد کر دی، جمعۃ الوداع۔ کیا قرآن میں یہ اصطلاح ملتی ہے؟ کیا احادیث رسول میں یہ الفاظ ملتے ہیں؟ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں رمضان کے آخری جمعے کا وہی اہتمام ملتا ہے جو آج مسلمان کر رہے ہیں یا جو آج مسلمان کرتے ہیں؟ کیا واقعی ملتا ہے؟ اگر ملتا ہے تو ٹھیک، اور اگر نہیں ملتا تو یہ کہاں سے آ گیا؟ ہم نے کہاں سے اس کو ثواب والی چیز بنا دیا کہ جو اور اس میں نہیں؟ جمعہ کا دن، جمعہ کے دن کی فضیلت چاہے وہ رمضان میں ہو یا شوال میں، ذی قعدہ میں ہو یا ذی الحجہ میں، سال کے 12 مہینے جمعہ کے بارے میں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ۔ یہ رمضان کے بارے میں نہیں ہے، نہ رمضان کے آخری جمعے کے بارے میں جس کو ہم نے جمعۃ الوداع کہا، بلکہ یہ سال کے ہر جمعے کے بارے میں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین دن کہ جس دن سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے، فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنۃ وفیہ اخرج منہا۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا۔ اسی جمعہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے ایمان والو جب جمعے کی اذان ہو جائے کاروبار چھوڑ دو، اپنی مشغولیات چھوڑ دو اور تم جمعے کی نماز کے لیے تیزی کرو، جلدی کرو۔ یہ ہر جمعے کے لیے ہے۔ اس لیے ہمارا ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ وتیرہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی دن کو فضیلت کے لیے یا کسی اور برکت کے لیے وہی نام دیں جو قرآن میں یا حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ جن دنوں رات کی جو فضیلت کتاب و سنت میں بیان کی گئی ہے، اگر کسی دن یا رات کی فضیلت قرآن و سنت میں بیان نہیں کی گئی تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں مداخلت کریں۔ ہم کیا بتانا چاہتے ہیں؟ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہ نعوذ باللہ اللہ سے یہ چیز چھوٹ گئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو بھول گئے، اس کی فضیلت کو بھول گئے، اس کے ثواب کو بھول گئے، اور اب ہم زیادہ جانتے ہیں چنانچہ ہم نے اس کو فضیلت والا دن قرار دے دیا۔ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے ہمیں مومن اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ رمضان اختتام پذیر ہوگا۔ رمضان کے اختتام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر یا جس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے اس کو فرض قرار دیا، ضروری قرار دیا ہے۔ ایک حدیث ہے سنن ابی داود کی کہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 صاع جو یا 1 صاع غلہ لوگوں پر فرض قرار دیا، اور اس کو
عید کی نماز کے ادا کرنے سے پہلے اگر ادا کر دیا گیا تو یہ صدقہ فطر ہوگا، اور اگر اس کے بعد ادا کیا گیا تو اس کو صدقہ فطر کی فضیلت نہیں ملے گی، عام صدقہ مانا جائے گا۔ کیوں لازم کیا گیا، کیوں ضروری قرار دیا گیا؟ مکمل حکمتیں تو اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث میں اس کی 2 حکمتیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ یہ جو صدقہ فطر یا زکوٰۃ فطر جو فرض کیا گیا ہے مسلمانوں پر روزے کی حالت میں، ایک روزے دار سے جو نامناسب باتیں ہو جاتی ہیں، نامناسب الفاظ اس کی زبان سے ادا ہو جاتے ہیں، بیہودہ باتیں اس کی زبان سے نکل جاتی ہیں، بعض چیزیں ایسی اس کی زبان سے نکل جاتی ہیں یا اس کے عمل سے ہو جاتی ہیں جو ایک روزے دار کے لیے مناسب نہیں ہیں، ان کے لیے یہ کفارہ ہے۔ اللہ رب العالمین اس صدقے کے ذریعے سے ان چیزوں کو ختم کر دیتا ہے اور روزے دار کو بھرپور ثواب عطا فرماتا ہے۔ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، اور دوسری حکمت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ وہ غریب لوگ، وہ مسکین، وہ محتاج کہ جن کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، جن کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، ان کے لیے کم سے کم چولہا جلنے کا انتظام تو ہو جائے۔ ٹھیک ہے دوسرے لوگ بہت اچھی اچھی چیزیں پکائیں گے، لیکن کم سے کم اس بیچارے کے گھر روٹی ہی پک جائے، دال ہی پک جائے، چاول ہی پک جائیں، اس کے گھر کھانے کا انتظام ہو جائے، تاکہ اس عید کی خوشی کے دن کسی بھی مسلمان کا گھر بغیر چولہا جلے نہ رہے، ہر ایک کے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا کہ آپ نے ہر چھوٹے بڑے، مرد عورت، آزاد اور غلام، سب پر صدقہ فطر کو فرض اور ضروری قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے چھوٹے نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، لیکن اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس کے نام اعمال میں اضافہ فرمائے گا، اس کے نام اعمال میں نیکیوں میں اضافہ فرمائے گا، بالکل ویسے ہی جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے، آپ توبہ کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آپ نے خود بیان فرمایا کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا، آپ کی کوئی غلطی نہیں، آپ کا کوئی گناہ نہیں، لیکن آپ استغفار کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین آپ کے درجے اور منزلے میں اضافہ فرماتا ہے۔ تو ہر ایک پر فرض کیا گیا، چھوٹے پر بھی بڑے پر بھی، حتیٰ کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے اسی وقت اس کی طرف سے بھی دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور کتاب و سنت کا حکم ہر ایک حکمت پر مقدم ہے۔ ہر وہ چیز چاہے اس کی حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری۔ تو ایک سا کی مقدار مختلف ہے، بعض لوگوں نے 2 کلو 100 گرام کہا، بعض لوگوں نے 3 کلو بھی کہا، بعض لوگوں نے 2.5 کلو کی بھی بات کہی ہے۔ احتیاط کے طور پر 2.5 کلو علماء نے کہا عام طور پر۔ اصل میں سا ایک ناپنے کا آلہ ان کے یہاں ہوتا تھا، اسی سے وہ غلہ ناپ کر دیا کرتے تھے، اگر اجناس مختلف ہوں تو الگ ہو سکتا۔ طعام کا ذکر آتا ہے کہ کھانا یعنی وہ چیز جو غلہ بنے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے یعنی جو اس وقت عربوں کا کھانا تھا یا مکہ اور مدینہ والوں کا کھانا تھا، حجاز والوں کا کھانا تھا، کہتے ہیں اس میں سے نکالنے کا حکم دیا، اور پھر آگے بیان کرتے ہیں کہ اس وقت خوراک کے طور پر ہمارے یہاں کھجور، کشمش، پنیر،
اور جو یہ استعمال ہوتا تھا۔ اس لیے چونکہ طعام کا ذکر ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ چونکہ ان کے ہاں یہ چیزیں کھانے کے طور پر استعمال ہوتی تھیں، غلے کے طور پر، خوراک کے طور پر استعمال ہوتی تھی، اس لیے جس علاقے میں جو چیزیں خوراک کے طور پر استعمال ہوتی ہیں وہ دی جا سکتی ہیں، چاہے وہ چاول کی شکل میں ہو یا گیہوں کی شکل میں ہو یا آٹے وغیرہ کی شکل میں، اور ایک ساتھ دیا جائے گا، سب کی طرف سے دیا جائے گا۔ نماز کی، ان عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کرنا لازم و ضروری ہے۔ کتنا پہلے دیا جا سکتا؟ اصل وقت تو چاند جب نکل آئے عید الفطر کا، اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے اس کا وقت، اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کیا پہلے بھی دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عید الفطر سے 1-2 دن پہلے صدقہ فطر نکال دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی پہلے نکالنا چاہتا ہے تو بہت زیادہ پہلے نہیں، اس عمل صحابی رسول کی روشنی میں 1-2 دن پہلے نکالا جا سکتا ہے، نکل سکتا ہے۔ رمضان ختم ہوگا، عید کا چاند نکلے گا، خوشی کا دن، عید کا چاند عجیب خوشی اور مسرت لے کر مسلمانوں کی زندگی میں آتا ہے، اور یقیناً آنا چاہیے، کیونکہ یہ خوشی کا دن ہے۔ عید خوشی کا دن ہے۔ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، ایک خوشی کا دن ہے، اور آپ نے عید کے دن بیان فرمایا کہ یہ ہماری عید ہے، یہ ہماری خوشی کا دن ہے۔ لیکن عید میں بھی عید وہی ہے کہ جس کو عید کتاب و سنت میں عید قرار دیا گیا ہو، اور اگر ہم اس کو چھوڑ کر کسی کو بھی عید مناتے پھریں کہ ربیع الاول میں بھی عید اور فلاں میں بھی عید اور فلاں میں بھی عید، تو یہ شریعت کا مزاج نہیں۔ صحیح بخاری وغیرہ کی ایک حدیث، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو ہم لوگ 2 دن ایسے تھے ہمارے جن میں ہم لہو لعب کیا کرتے تھے، کھیلا کودا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی کیا ہے یہ دن؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اسلام کے آنے سے پہلے مدینہ میں زمانے جاہلیت میں جب ہم مسلمان نہیں تھے تو 2 دن تھے، بیان کیا گیا ہے کہ یوم النیروز اور مہرجان، کہا ان دنوں میں ہم کھیل کود کرتے تھے، عید مناتے تھے، اب بھی مناتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما، اللہ تعالی نے ان 2 دنوں کے بدلے میں تم کو بہترین 2 دن عطا فرمائے ہیں، یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، اور وہ 2 دن ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 دن سال میں عید منانے کا ہمیں حکم دیا، اس لیے یہی 2 دن عید کے، بقیہ اور کوئی دن عید کا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ قرآن نے اور نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور عید دن کو عید کا دن قرار دیا، اور یہ بھی عید ایسی نہیں ہے کہ جس میں ہنگامہ ہو، جس میں شور ہو، جس میں لوگوں کے جذبات مجروح کیے جائیں، غلط رویہ اختیار کیا جائے، غلط طریقے اختیار کیے جائیں، نہیں، بلکہ یہ 2 دن بھی وہ ہیں کہ جن میں شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہم اس دن بھی اللہ کے بندے بن کر رہیں، اللہ کے لیے ذکر و اذکار کریں۔ چنانچہ عید الفطر کا چاند دیکھنے کے بعد ہی رب کی تکبیر شروع ہو جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اور یہ تکبیر جاری رہنی چاہیے
عید کی نماز پڑھنے تک۔ عید کا طریقہ یہ ہے، یا عید کے دن آدمی اچھے کپڑے پہنے، نہائے، جو اچھے کپڑے اس کو میسر ہوں وہ پہنے، اور عیدگاہ جائے، تکبیر پڑھتے ہوئے ایک راستے سے جائے، دوسرے راستے سے واپس آئے۔ یہ سنت نبی ہے، یہ سنت کا طریقہ ہے۔ نیز وہاں جائے عید اور عیدین کی نماز مصلی میں، عیدگاہ میں، میدان میں پڑھنا مسنون اور افضل ہے، الا یہ کہ کوئی مجبوری نہیں ہے، عیدگاہ نہیں ہے کوئی ایسا میدان جہاں لوگ اکٹھے ہو سکتے ہوں، اس لیے مسجدوں میں پڑھی جا سکتی، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن ایک چیز ضرور میں اپیل کروں گا اپنے مسلم بھائیوں سے، یا جہاں جہاں بھی میری آواز پہنچ رہی ہو، کہ اللہ کے واسطے کبھی بھی ہم اپنے کسی عمل سے، چاہے وہ عبادت کا ہی عمل کیوں نہ ہو، کسی بھی شخص کو ہم تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کے لیے تکلیف کا باعث ہم نہ بنیں۔ اس لیے اگر عید کی نماز یا عیدین کی نمازیں روڈوں پر پڑھی جاتی ہیں، جس سے آنے جانے والوں کو عمد و رفع میں تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ کے واسطے اپنے اس عمل سے پرہیز کیا جائے، اس عمل سے پرہیز کیا جائے۔ یہ ہمارا کام نہیں، ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس نے راستہ جام کرنا تو بہت دور کی بات، راستے کو تنگ کرنے سے منع کیا، راستے کو وسیع کرنے کا حکم دیا، راستوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا۔ اس لیے نبی کا ماننے والا دوسرے لوگوں کے لیے، دوسرے انسانوں کے لیے، دوسری مخلوقات کے لیے راستے کو بند کیسے کر سکتا؟ اس لیے یہ نہ کریں۔ نیز یہ خوشی کا دن ہے، اور خوشی سب کے لیے، پوری امت کے لیے۔ پوری امت کا مطلب یہ ہے کہ امت کے ہر فرد کے لیے، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ حاکم ہو، چاہے وہ رعایا ہو، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ آقا ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ عورت۔ کیا ہمیں اور آپ کو یہ عجیب سا نہیں لگتا کہ عید کی خوشی کے لیے بازاروں میں رونق، ہم اپنے بچوں کو بھی ساتھ میں لے جا کر عید کی شاپنگ کرا رہے ہیں، کپڑے دلوا رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو اور رشتہ داروں، خواتین کو لے جا کر شاپنگ کرا رہے ہیں، ان کو کپڑے خریدوا رہے ہیں۔ لیکن جب عید کا دن آئے کہتے ہیں نہیں، تم نہیں جا سکتے، تم گھر میں رہو۔ کیوں بھائی؟ 29 یا 30 رمضان تک وہ خاتون ہمارے ساتھ شاپنگ کر سکتی ہے، کپڑے خرید سکتی ہے، سوئیاں خرید سکتی ہے، مٹھائی خرید سکتی ہے، گفٹ خرید سکتی ہے، لیکن نہ جانے عید الفطر کا چاند نکلنے کے بعد شریعت کا کون سا حکم آ جاتا ہے کہ صبح کو جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے تو کہتے ہیں نہیں بھائی، تم جاؤ گی فتنہ برپا ہو جائے گا، تم جاؤ گی فتنہ برپا ہو جائے گا، یہ مناسب نہیں ہے۔ وہ ہاسپٹل جائے جائز، وہ کالج میں جائے جائز، پیرنٹس میٹنگ میں وہ جائے ہمارے ساتھ، بچے کا مستقبل سنوارنا ہے۔ اسکول کے لوگوں نے ضروری قرار دیا ہے کہ مدر بھی آئے اور فادر بھی آئے، اور اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں نہیں جاؤں گی تو نہیں چاہتی کہ بچہ آگے بڑھے، نہیں چاہتی بچے کا ایڈمیشن فلاں اسکول میں ہو، وہ بڑا ہو کر یہ بنے اور وہ بنے۔ اسکول والوں نے بلایا ہے، اگر تم نہیں گئی بچے کا ایڈمیشن کینسل ہو جائے گا، زبردستی ہم لے کر آتے ہیں۔ اور یہاں نبی نے حکم دیا، جس نبی سے محبت کا دعویٰ ہم کرتے ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ہم عیدین کے دن عورتوں کو گھروں سے نکالیں، اور کیسی عورتوں کو؟ العواتق،
وذوات الخدور، دوشیزہ عورتوں کو، پردہ نشینوں کو، والحیض، اپنی خواتین سے معذرت کے ساتھ ایسی عورتوں کو بھی ہم عیدین کے دن گھر سے نکال کر لے جائیں کہ جو ان حالات میں ہوں کہ جن میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، ان حالات میں بھی کسی اور نے نہیں، اس نبی نے کہ جس کی سنت میں ہم عید کی نماز پڑھ رہے، ہم عیدین کی نماز پڑھ رہے، کہا ان کو بھی لے کر جاؤ، وہ نماز نہیں پڑھیں گی وَيَشْهَدْنَ دعوت المسلمین، لیکن مسلمانوں کی دعا میں وہ شریک ہوں گے، مسلمانوں کی دعا میں خوشی کا دن، یہ معاشرے کا نصف ہے، ہماری زندگی کا، ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ایک حصہ، اور اسی زندگی کے آدھے حصے کو ہم کاٹ کر گھر میں بند کر کے کھانے پکانے کے لیے کچن اس کے حوالے کر کے آئے ہیں خوشی منانے کے لیے۔ یہ کون سی خوشی، یہ کون سی خوشی ہے؟ فرمایا کہ ان سب کو لاؤ جو نماز نہیں پڑھ سکتی، ان کو بھی لے کر آؤ۔ ایک اور ام عطیہ ہی کہتی ہیں، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر کسی کے پاس چادر نہ ہو کیسے جائے گی، بے پردہ کیسے جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا جِلْبَابَهَا، اس کی بہن اس کو چادر اڑائے۔ اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں کہ اگر کسی عورت کے پاس دو برقعے ہوں تو ایک برقع اپنی بہن کو دے دے جس کے پاس نہیں ہے، یا اگر بڑی چادر ہے جس میں دونوں ڈھانپ کر آ سکتی ہیں تو دونوں ڈھانپ کر آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا تاکیدی حکم، اور ہم نے خواتین کے لیے انتظام نہیں۔ ہاں، خواتین آئیں تو شرعی عادات کے ساتھ آئیں، زیب و زینت کے اظہار کے ساتھ نہیں، خوشبوئیں لگا کر نہیں، ایسے زیورات پہن کر نہیں کہ جن میں جھنکار ہو، اور دوسری چیزوں کے لیے چیزیں ایسی نہ کر کے آئیں کہ جس سے لوگوں کے لیے فتنے کا سبب بنے۔ سادگی کے ساتھ آئیں، سادگی کے ساتھ صلاۃ عید میں حاضر ہوں اور اس کے بعد واپس جائیں۔ ہمارا دنیا کا سارا کام چل رہا ہے جس کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، آخر اس میں ہم کوتاہی کے شکار کیوں؟ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، وہ بیان کرتی ہیں کہ آج عورتوں کی جو حالت ہو گئی ہے زیب و زینت کے تعلق سے، اگر اللہ کے نبی دیکھتے تو آپ منع کر دیتے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے۔ اب شریعت تو ان سے کے قول سے پہلے مکمل ہو چکی تھی، منع تو نہیں کیا تھا، وہ کہتی ہیں منع کر دیتے، لیکن منع تو نہیں کیا نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے کسی کو حکم نہیں کہ جب نبی نے منع نہیں کیا اور نبی نے تو حکم دیا کہ اللہ کی بندیوں کو لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجدوں سے مت روکو، یہ نبی کا حکم ہے، شریعت مکمل ہو گئی، پھر ہم کو کیا حق ہوتا؟ اور یہ حضرت عائشہ کا اپنا خیال، ورنہ ہمارا تو یہ ایمان اور عقیدہ ہے، شریعت اور دین کو نازل کرنے والا وہ عالم الغیب والشہادہ، وہ اس وقت کے بھی حالات جانتا تھا، عورتوں کے حالات کیا، آج کے بھی حالات جانتا ہے، جس میں ہم فتنے کی بات کرتے ہیں یہ حالات بھی اس کے علم میں ہیں، اور اس سے آگے کیا حالات ہوں گے بے پردگی کے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ اور نبی نے جو فرمایا کہ عورتوں کو عیدگاہ لے کر آؤ، سب کو لے کر آؤ، نماز پڑھنے کے لیے اگر وہ آنا چاہتی ہیں تو ان کو مت روکو، انتظامات کرو ان کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، ان کی نسوانیت کے اعتبار سے، تاکہ وہ بھی تو آئیں، نماز کے طریقے سیکھیں، عید کا طریقہ سیکھیں، لوگوں کی دعاؤں میں شریک ہوں، خوشی میں وہ شریک ہوں، وہ خطبے سنیں۔ ہم نے کیا دین کو کیا بنا دیا؟ ایک صحابیہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے سورہ قاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنی، آپ خطبہ جمعہ میں پڑھا کرتے تھے، اگر خطبہ جمعے میں نہ آتی وہ خاتون تو سنتی کہاں سے؟ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی روایت اور سنن نبی داؤد وغیرہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ لمبی نماز پڑھوں، لیکن نماز میں کسی خاتون کے بچے کے رونے کی آواز سن لیتا ہوں اور میں نماز کو ہلکا کر دیتا ہوں کہ بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی نماز میں خلل واقع نہ ہو جائے۔ اگر عورتیں نہ آتی، خواتین نہ آتی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی آواز کیسے سنتے؟ تو دین وہ ہے کہ جو اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ رب کائنات اس رمضان کے فضائل اور برکتوں سے ہمیں مکمل طور سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم سے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہوئی ہیں رب کائنات ان کو قبول فرمائے، ان کا بھرپور اجر اور بدلہ عطا فرمائے، ہمیں خوشیاں یعنی عیدین اسی طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کتاب و سنت کا طریقہ ہے۔ رب کائنات اس خوشی کے موقع پر بھی ہمیں کتاب و سنت کی مخالفت سے محفوظ رکھے، سنت رسول کی مخالفت سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کے اور خاص طور سے اپنی خواتین کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔